اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہیڈ لائن آپ نے دیکھ لیا۔ جی ہاں، فلموں پر میں کبھی بات نہیں کرتا اور فلم کے متعلق کوئی خبر بھی اپنے چینل میں شامل نہیں کرتا، مگر اس فلم پر کچھ نہ کچھ تو بولنے کو دل چاہ رہا ہے۔ روز تو خبریں میں بتا رہا ہوں، لیکن فلم پٹھان پر مسلمان کتنی گھٹیا حرکت کر رہے ہیں، مسلمانوں کا کتنا برا حال ہے، اس پر میں آج تھوڑی سی بات کروں گا۔ ویسے تو فلم پٹھان کے تعلق سے آپ نے دیکھ لیا کہ فلم پٹھان ابھی ریلیز بھی نہیں ہوئی تھی کہ اتنا ہنگامہ، اتنا شور ملک میں ان بھکتوں نے، گوبر بھکتوں نے مچایا اور اتنا ویرودھ کیا شاہ رخ خان کا کہ اس فلم کو دنیا کی سب سے سپر ہٹ فلم بنا دیا، ہندی سینما کی سب سے زیادہ کمانے والی اور سپر ہٹ فلم بنا دیا۔ گوبر بھکتوں نے، ان بھکتوں نے ویرودھ کر کے اس فلم پٹھان کو، تو میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے کہ شاہ رخ خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ، بلکہ فلم کی پوری جو ٹیم ہے، جو مالک ہے، ان کو چاہیے کہ فلم کی کمائی کا کچھ حصہ وہ ان بھکتوں کے، گوبر بھکتوں کے نام کر دیں، کیونکہ انہوں نے ویرودھ کر کے اس فلم کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا۔ اور آج حال ہی ہو گیا کہ پٹھان فلم نے دوسرے دن بھی، یعنی 26 جنوری کو بھی ریکارڈ توڑ کمائی کی۔ 2 دنوں میں 129 کروڑ کا کلیکشن ہوا اور پوری دنیا میں کاروبار اس فلم کا 220 کروڑ تک پہنچ گیا۔ جی ہاں، تو یہ سب ان بھکتوں کی مہربانی ہے، گوبر بھکتوں کی مہربانی ہے۔ تو فلم ڈائریکٹرس نے باقاعدہ، فلم کی مالک کی جو ٹیم ہے، انہوں نے باقاعدہ کچھ حصہ ہمارے اندھ بھکتوں کے لیے، گوبر بھکتوں کے لیے رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اتنا فیمس اس فلم کو کر دیا۔ حالانکہ ہندو بھائیوں نے بھی ان پر تھوکا، اور سب سے بڑی بات تو یہ، کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ ان کو صرف مسلمان چاہیے نفرت پھیلانے کے لیے، گندگی پھیلانے کے لیے، ان کے دل دماغ، ان کے بدن، ان کے رگ رگ اور ان کے خون کے قطروں میں گندگی بھری ہوئی ہے، یہ اس کو اگلنا چاہتے ہیں، تو بہانا چاہیے مسلمان کا۔ فلم پٹھان میں بھی بکینی پہنی بھگوا دیپیکا پاڈوکون نے، اور ویرودھ ہو رہا ہے شاہ رخ خان کا۔ جی ہاں، تو ان کو عقل بقل تو ہے نہیں۔ لیکن چلیے، آئیے اب مجھے اس سے ہٹ کر تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ اچھی پوسٹ وائرل ہو رہی ہے مسلمانوں کے تعلق سے۔ ایکچوئل میں کچھ مسلمانوں نے، سب کی بات نہیں کروں گا، الحمدللہ اب تو بہت سارے لوگ جو ہے فلم وغیرہ سے دور ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، تو کچھ مسلمانوں نے اس فلم کو دیکھنا اس لیے ضروری سمجھ لیا ہے کہ نہیں، اب تو دشمنی میں اس فلم کو کامیاب بنانا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس فلم پر جب ویرودھ پہلے ہوا، اور فلم پر ویرودھ جب ہوا تو مدھیہ پردیش میں بجرنگ دل کے آتنکیوں نے باقاعدہ فلم پٹھان کو بہانہ بنایا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ جی ہاں، کیسے نعرے لگائے، وہ کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ ان آتنکوادیوں پر کڑی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ مسلمانوں نے، اندور کے اور مدھیہ پردیش کے مسلمانوں نے آندولن میں یہ کہا، اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں، میں روز کہہ رہا ہوں کہ ہمیں فلم پٹھان سے کوئی لینا دینا نہیں، شاہ رخ خان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، لیکن شاہ رخ خان اور پٹھان کی آڑ میں مسلمانوں کو نشانہ بنانا اور مسلمانوں کے نبی کو نشانہ بنانا، یہ آتنکوادی حرکت ہے اور اس سے ملک تباہی کی طرف جائے گا۔ اس لیے حکومت اگر مکار نہیں ہے تو ان آتنکوادیوں پر کڑی کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن چلیے، آئیے اب میں مسلمانوں کے تعلق سے بتا دوں، مسلمان بھی بھاگ رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر 4-5 پوسٹ کافی وائرل ہو رہی ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا، سوشل میڈیا پر 4-5 پوسٹ وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، جو مجھے کئی ساتھیوں نے بھیجا ہے کہ مفتی صاحب اس پر کچھ بولو۔ تو پہلی پوسٹ جو سب سے زیادہ وائرل ہو رہی ہے، تو اس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سوشل میڈیا واٹس ایپ پر، کہ پٹھان فلم دیکھنے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے تمام خبیث۔ پٹھان فلم دیکھنے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے تمام خبیث۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیال، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اس پر یہ شعر بنا انہوں نے کہ پٹھان فلم دیکھنے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے تمام خبیث، نہ کوئی رہا دیوبندی، نہ بریلوی، نہ کوئی اہل حدیث۔ یعنی ایسی پوسٹ چل رہی ہے۔ مسلمانوں نے اس فلم کو دیکھنا اس لیے ضروری سمجھ لیا ہے کہ نہیں، اب تو دشمنی میں اس فلم کو کامیاب بنانا ہے۔ یہ آتنکوادی حرکت ہے اور اس سے ملک تباہی کی طرف جائے گا۔ اس لیے حکومت اگر مکار نہیں ہے تو ان آتنکوادیوں پر کڑی کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن چلیے، آئیے اب میں مسلمانوں کے تعلق سے بتا دوں، مسلمانوں نے اس فلم
یہ اس طریقے سے پوسٹر بھی ہے. حالانکہ کہیں نہ کہیں مجھے اچھا نہیں لگا، مگر اس میں ایک بہت بڑا پیغام وہ دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے نام پر آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مسجد میں آنے نہیں دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. لیکن اب فلم پٹھان دیکھنے کے لیے وہاں کوئی نہیں پوچھ رہا کہ میرے بازو میں تو کھڑا ہے تو تو دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے یا جماعت اسلامی کا یا کون ہے. تو جہاں گناہ کی جگہ ہے وہاں تمہیں مسلک نظر نہیں آتا ہے نا. اور نیکیوں کا کام جیسی آیا، مسجد میں جانے کا مسئلہ جیسی آیا، نماز کا مسئلہ جیسی آیا، دین کا کوئی مسئلہ جیسی آیا، نکاح پڑھانے والا کوئی مسئلہ آیا، تو پھر تمہارا مسلک تمہارے بیچ میں آ جاتا ہے کہ اس سے نکاح نہیں پڑھانا، اس سے پڑھائیں گا تو ہوئے گا نہیں، اس سے پڑھا لیا تو گھر کو جا کے واپس پڑھانا. تو شرم کرو ذرا سی، ایسی جگہ پر تم متحد ہو رہے ہو، فلم کے لائن میں تم متحد ہو. اور ایک میسج وائرل ہو رہا ہے کہ فلم پٹھان ریلیز ہونے کے بعد، یہ بھی دل کو چھو لینے والا میسج ہے کہ فلم پٹھان ریلیز ہونے کا مسلمان ایسے جشن منا رہے ہیں جیسے اللہ نے آج ان کی مغفرت کر دی ہو اور جنت کا فیصلہ کر دیا ہو. یہ تانے ہیں، یہ طنز ہے، یہ جملے حالانکہ صحیح نہیں ہیں مگر یہ تانے ہیں، طنز ہے مسلمانوں کو کہ مسلمان ذرا تو سوچے کہ وہ کس لیول پر کھڑا ہوا ہے، وہ کس لیول پر کھڑا ہوا ہے. جی ہاں، کبھی تمہارے ہاتھ میں جن کے لیے لائن لگا رہے ہو، کبھی یہ تمہارے ہاتھ میں کبھی نظر نہیں آئیں گے تم کو. چلو آؤ، ایک اور عجیب میسج وائرل ہو رہا ہے کہ سینما ہال میں وہ سبھی مسلمان ایک ساتھ پٹھان فلم دیکھ رہے ہیں جن کا ایمان ایک دوسرے فرقے کی مسجد میں نماز کو جانے سے خطرے میں پڑ جاتا ہے. بات تو ایک حد تک صحیح ہے کہ سینما ہال میں وہ سبھی مسلمان ایک ساتھ پٹھان فلم دیکھ رہے ہیں جو مسجد میں کبھی ایک ساتھ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، یا کبھی کبھی کچھ تو اتنے سخت ہے کہ دوسرے کو اپنی مسجد میں آنے نہیں دیں گے. مگر یہ کمبخت وہاں سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سینما ہال میں ہیں. جی ہاں، تو کسی نے یہ بھی اچھا میسج کیا ہے کہ سینما ہال میں وہ سبھی مسلمان ایک ساتھ پٹھان فلم دیکھ رہے ہیں جن کا ایمان ایک دوسرے کے فرقے کی مسجد میں نماز کو جانے سے خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو بات تھوڑی کڑوی ہے مگر سچ ہے، حقیقت ہے. اللہ کے واسطے مسلمانوں اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی سدھر جاؤ. اور دنیا میں تم کون ہوتے ہو کسی کے کافر ہونے اور کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے والے؟ اور دنیا میں تم کون ہوتے ہو جو تم کہو کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے؟ اور دنیا میں تم کتنے پارسا ہو جو اپنے آپ کو ہی جنتی کہتے ہو اور دوسروں کو جہنمی کہتے ہو؟ اور پھر تم مسلک اور جماعت اور برادری کے نام پر ایک دوسرے کو نیچے دکھاتے ہو، اور شیطان تمہاری انہی حرکتوں کا فائدہ اٹھاتا ہے. مسلک کے نام پر، جماعتوں کے نام پر تم ایک دوسرے کو نشانہ بناتے ہو، تو پھر شیطان تمہاری ان ناپاک حرکتوں کا فائدہ اٹھاتا ہے. ہاں، ایکتا کے نام پر، ایکتا دکھانے کے لیے تم کیا کیا کر لیتے ہو سب مجھے معلوم ہے. لیکن اپنے میں ایکتا کی فکر کرو. جو جس مسلک میں ہیں، جو جس جماعت میں ہیں، جو جس تحریک میں ہے، جو جس تنظیم میں ہے، جو جس جماعت اور جس مسلک میں ہے، اس کو اس کا مسلک مبارک، اپنے مسلک میں رہو. مگر یہ جو ناپاک اور گھٹیا حرکت کر رہے ہو، ایک دوسرے سے نفرت کرنے کی اور ایک دوسرے کو نہ دیکھنے کی اور ایک دوسرے کو اپنے بازو میں نہ کھڑا کرنے کی، نہ اس کے بازو میں کھڑے ہونے کی، تو یہ ناپاک اور گھٹیا حرکت ہے. اور میرے نبی نے ایسا دین نہیں سکھایا، ہمارے قرآن نے ایسی تعلیم نہیں دی، اور ہمارے رب نے ایسی تعلیم نہیں دی. ہمارے رب نے تو یہ کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہمارے رب نے تو کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقے اور مسلک اور جماعتوں میں مت بٹو. اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑنا مت، فَتَفْشَلُوا، ورنہ کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج ہوا اکھڑ گئی. آپس میں جھگڑنے کا فائدہ دشمنوں نے اتنا اٹھایا کہ آج ہم آپس میں کمزور ہو گئے. اور یاد رکھو، ہمارے نبی نے تو ہم کو یہ تعلیم دی تھی کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. جی ہاں، المؤمن للمؤمن کالبنیان.
جی ہاں، تو یہ ہمارے نبی. اب تم کون سے قرآن کے ماننے والے ہو، تم کون سے نبی کے ماننے والے ہو؟ کیونکہ جس اعتبار سے تم مسلمانوں کو آپس میں لڑوا رہے ہو اور لڑ رہے ہو، یہ تعلیم تو اس نبی نے نہیں دی جس کا نام محمد ہے، جو محمد الرسول اللہ ہے، جو خاتم النبیین ہے. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی تعلیم بالکل بھی نہیں دی. اور اگر تم لڑنے جھگڑنے اور مسلک اور جماعتوں میں بانٹنے کا کام کر رہے ہو تو تم نبی کی، پیارے حبیب کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم کے خلاف کام کر رہے ہو. اللہ کرے یہ دل کے جذبات تھے جو کہہ دیا، کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، دل کے جذبات تھے جو کہہ دیا. اگر بری لگی ہوگی تو معاف کر دینا، لیکن یہ حق ہے اور ہر عالم نے اس کو بولنا چاہیے. مگر کچھ علماء کی روزی روٹی ہی اس پر چلتی ہے. لڑاؤ، جیسے انگریز ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ لڑاؤ اور راج کرو، جیسے ہمارے یہاں حکومتیں کر رہی ہے. تو کچھ علماء کی بھی روزی روٹی اسی پر چلتی ہے، اس لیے وہ لڑوانے کا ہی کام کر رہے. میں ان علماء سے بھی کہوں گا کہ خدا کے واسطے مرنا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے، حساب دینا ہے. مسلمانوں کو آپس میں کسی بھی نام پر لڑوانا اور لڑانا بند کرو.